پہلے تو آپ سب کو، میرے تمام کسان بھائیوں کو جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، میرے بزرگوں کو، سب کو مبارک ہو پاکستان کی فتح۔ جو آپریشن ہم نے کیا، جو جنگ ہم نے لڑی بنیان المرصوص، جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یہ قرآن پاک میں سے ہے۔ اور جس طرح ہماری پوری قوم نے، چاہے وہ بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، جس طرح پوری قوم نے واقعی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس ملک کی سلامتی میں اپنا حصہ ڈالا، افواج پاکستان کی جو سپورٹ تھی اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، مجھے اس قوم پر بہت فخر ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور کیونکہ میرے یہ کسان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، جیسے عاشق نے کہا کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زمین پہ ہمارے لیے جو رزق کا ذریعہ بنتے ہیں، جو رزق کے لیے محنت کرتے ہیں، چاہے وہ روٹی ہو، وہ سبزیاں ہو، وہ کچھ بھی ہو، وہ میرے یہ بھائی بیٹھے ہیں جن کے ہاتھوں کی محنت، جن کی جو پسینے کی کمائی ہے، اس سے پورا پاکستان جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، رزق کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو یہ زمینیں ہیں، یہ ملک ہے تو یہ خوشحالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے بطور قوم کہ ہم جب بھی اپنے ملک کی بات آئے تو ہمارے درمیان نہ کوئی اختلاف ہو، نہ کوئی نفرت ہو۔ نفرت کی سیاست نے ویسے بھی اس ملک کو کچھ نہیں دیا۔ اب نفرت کی سیاست ختم ہوئی ہے تو آپ دیکھو کہ ملک کتنا ترقی کر رہا ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، میں آج بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں۔ کبھی یہ جو بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے، ہمارے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک چھوٹا ملک ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کی جو معیشت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے بارے میں یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ لیکن اس ملک نے جس طرح دشمن کو دھول چٹائی، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی بدنیت لوگوں پہ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی تقسیم کرنے اور تقسیم ہونے والوں کے لیے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی ایسے قوم پہ نہیں آتی جو قوم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہ ہو، لائل نہ ہو۔ تو مجھے یہ کہنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے، چاہے وہ سیاسی قیادت ہو، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یا وہ ہماری عسکری قیادت ہو، اور چاہے وہ ہماری قوم ہو، ہمارا میڈیا ہو، سب ماشاءاللہ ایک ان کی نیت تھی، اچھی نیت تھی، ملک کی سلامتی کے لیے سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ تو آپ کے آج کسان بھائی جو یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ان کی طرف سے، اپنی طرف سے، پنجاب کے عوام کی طرف سے، میں اپنی سیاسی اور فوجی قیادت کو اور اپنے افواج پاکستان کے ہر آفیسر کو، ہر جوان کو، چاہے وہ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہو، پولیس ہو، رینجرز ہوں، سول ڈیفنس ہو، میں سب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہمیں آپ سب پر بہت فخر ہے۔ تعالیٰ نے، حکومت پنجاب نے اس دفعہ گندم نہیں خریدی تو کسان رل گیا، کسان ایسا ہو گیا۔ آپ کے اور میرے درمیان جو ہے دوریاں پیدا کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ سب ناکام ہوئی۔ اور کیوں ناکام ہوئی؟ اس لیے ناکام ہوئی کہ میرے جو کسان بھائی ہیں، میرے جو کسان بزرگ ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ نہ صرف دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا تاریخی کسان پیکج ہے، جو کسانوں کے لیے ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں حکومت پنجاب نے، ان سے وہ فیض یاب ہو رہے ہیں، ان سے وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اس پروپیگنڈا پہ کان نہیں دھرے۔ پوری کوشش تھی ہمارے مخالفین کی
کہ سڑکوں پہ کسان کو لے آئیں اور احتجاج کرائیں، لیکن میں شاباش دیتی ہوں اپنے تمام کسان بھائیوں کو کہ وہ کسی کے پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوئے۔ میں آج بھی آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ اپنی فصل بے دھڑک ہو کے اگائیں، میں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی۔ تو الحمدللہ آج آٹے کی قیمت بڑھائے بغیر میں نے کسان کو ڈائریکٹ سبسڈی دی ہے۔ سپورٹ پرائس جو ہے، بجائے اس کے میں کہہ دوں کہ 5,000 روپیہ سپورٹ پرائس ہے، 4,000 روپیہ سپورٹ پرائس ہے، میں اپنے کسان بھائیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں، عرض کرنا چاہتی ہوں، کہنا چاہتی ہوں کہ جب گندم کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے۔ جب آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو پورے ملک کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے۔ اس دن میں آٹے کی دکان پہ اتری، آٹے کی قیمت میں نے چیک کی، 650 روپیہ جو ہے وہ 10 کلو کا تھا۔ غریب صرف آٹا اور روٹی کھاتا ہے، تو اگر وہ روٹی ان کے لیے مہنگی ہو جائے 12-13 کروڑ عوام کے لیے، جن کے 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 بچے ہیں، خاندان کے افراد ہیں، محنت کش جو ہیں، وہ مشکل سے اپنی بچوں کی روٹی پوری کرتے تھے، اور اب ان سے روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی تھی۔ اب آٹا سستا ہوا ہے تو کم از کم لوگ اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کا اپنا پیٹ بھر کے سوتے ہیں، کم از کم 2 وقت کی روٹی وہ آرام سے کھاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بہت سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ میرا بس چلے تو میں ہر کسان بھائی کو جو ہے وہ ان کے قدموں میں رکھ دوں سارا کچھ، لیکن مجھے یہ بھی کرنا پڑتا ہے، مجھے اپنے لوگوں کے لیے آٹا اور روٹی کو سستا رکھنا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھوکے پیٹ سوئے پنجاب کے اندر۔ تو میری یہ مجبوری بھی ہے، مجھے یہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے۔ اس لیے میں جو 12 ایکڑ اور اس سے کم کے گندم کے کاشتکار ہیں، ان کو میں 5,000 روپیہ فی ایکڑ کسان کارڈ کے تھرو ان کے گھروں تک پہنچا رہی ہوں۔ اور یہ سپورٹ پرائس ہے جس کے اندر کوئی درمیان میں کوئی آڑتی نہیں ہے، کوئی مڈل مین نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ کسان کو جا رہا ہے۔ جس نے 10 ایکڑ گندم اگائی ہے اس کو 50,000 روپیہ آج سے مل رہا ہے، جس نے 12 ایکڑ گندم لگائی ہے اس کو میری طرف سے 60,000 روپیہ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اور یہ میری ایک حقیر سی کوشش ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ حکومت پنجاب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، مریم نواز شریف کو آپ کا احساس ہے۔ یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا حقیر سا تحفہ ہے اپنے کسان بھائیوں کے لیے۔ نواز شریف صاحب ہمیں ہمیشہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ جو کسان کے لیے آپ کرو وہ ڈائریکٹ کسان کو ملنا چاہیے، وہ جو آپ کے درمیان میں آڑتی ہوتا ہے، مڈل مین ہوتا ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے، ڈائریکٹ کسان کو ملنا چاہیے۔ اس لیے یہ ڈائریکٹ آپ کو مل رہا ہے۔ 12 ایکڑ اور اس سے کم کے گندم کے کاشتکار ہیں، ان کو میں 5,000 روپیہ فی ایکڑ کسان کارڈ کے تھرو ان کے گھروں تک پہنچا رہی ہوں۔ اور یہ سپورٹ پرائس ہے جس کے اندر کوئی درمیان میں کوئی آڑتی نہیں ہے، کوئی مڈل مین نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ کسان کو جا رہا ہے۔ جس نے 10 ایکڑ گندم اگائی ہے اس کو 50,000 روپیہ آج سے مل رہا ہے، جس نے 12 ایکڑ گندم لگائی ہے اس کو میری طرف سے 60,000 روپیہ جو ہے وہ مل رہا ہے۔ اور یہ میری ایک حقیر سی کوشش ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ حکومت پنجاب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، مریم نواز شریف کو آپ کا احساس ہے۔ اور ایک پورٹل ہے جس پہ آپ نے اپلائی کیا ہے، 80,000 اپلیکیشنز آئی ہیں، لیکن میں نے عاشق کو کہا، ساہو صاحب کو میں نے کہا جو سیکرٹری ایگریکلچر ہے، میں نے ان کو یہ کہا کہ جو بھی کسان کارڈ ہیں، آج ماشاءاللہ 6 لاکھ کے قریب ہمارے کسان کارڈ مل چکے ہیں لوگوں کو، اور اس سے کسان مستفید ہو چکے ہیں، وہ بھی 12 ایکڑ اور اس سے کم کے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ سب کو جانا چاہیے، یہ 5,000 روپیہ فی ایکڑ۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ سبسڈی کی رقم، یہ جو گندم سپورٹ کی رقم ہے 5,000 روپیہ فی ایکڑ، اگر اس میں آپ کسان کارڈ ہولڈر نہیں ہیں لیکن اس مدد کے، اس سبسڈی کے مستحق ہیں، تو آپ حکومت پنجاب کے پورٹل پہ ضرور اس کو لکھیں۔ اور وہ کسان بھائی جو پورٹل استعمال نہیں کر سکتے، میں نے ابھی عاشق کو کہا ہے کہ وہ ایک جو ہیلپ لائن ہے اور ایک SMS سسٹم ہے، وہ آپ سب کو آتا ہے ماشاءاللہ، تو میں نے کہا کہ وہ SMS سسٹم لانچ کریں۔ جو یہ مدد چاہتا ہے، یہ سپورٹ پرائس چاہتا ہے، یہ سبسڈی چاہتا ہے،
وہ مجھے لکھ سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سبسڈی اس کو دیں گے. اس کے علاوہ آج ایک اور اسکیم میں اناؤنس کرنے جا رہی ہوں جس کو ہم فوراً شروع کر رہے ہیں. آپ کے جو ٹیوب ویلز کی سولرائزیشن ہے, اگر آپ کو عاشق مجھے وہ جو کے ویز ہیں 10, 15 اینڈ 20, جو 10 کے وی کا آپ کا سولر کا سسٹم ہے اس میں آپ کو 95% سبسڈی ہم دے رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ 5,50,000 کا ہے, اس میں 5 لاکھ روپیہ ہم دے رہے ہیں تاکہ آپ کے بجلی کے بلوں سے, ڈیزل سے وہ آپ کی جان چھوٹے, وہ ہم دے رہے ہیں. جو 15 کے وی کا ہے وہ تقریباً 6-6.5 لاکھ کا ہے, اس میں بھی 90% سبسڈی ہم دے رہے ہیں. اور جو 20 کے وی کا ہے وہ تقریباً 9 لاکھ 9.5 لاکھ کا ہے, 10 لاکھ کا, اس میں بھی 90% سبسڈی جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی.